الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بڑا کرم اس معنی میں کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتا ہے، ایسے مہینے لاتا ہے، ایسے دن لاتا ہے، ایسے ٹائم لاتا ہے کہ جس میں ایک مومن شخص پہنچ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ اور انہی ایام اور اوقات میں ایک دن محرم کا ہوتا ہے جسے ہم 10 محرم الحرام کہتے ہیں۔ اس ایک دن کے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کا گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اگر کوئی مومن بندہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ اور اتنی فضیلت پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے گناہوں سے لدے پھدے رہیں، گناہ کرتے کریں، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے اور اس طریقے سے اس طرح کے ایام پا کر کے جس میں بڑی بشارت دی گئی ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور گناہوں کے ختم کرنے کے لیے، تو یہ مہینہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور 10 محرم کی تاریخ آنے والی ہے، تو اس دن ہم روزہ رکھیں اور اپنی مغفرت کے لیے ہم کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلمین ہیں جیسے یہود و نصارہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ادنا سا بھی اس طرح سے تعلق نہ ہو کہ ان کی کوئی مشابہت بھی ہمارے اعمال کے اندر پائی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اور مقصد یہ ہوگا رکھنے کا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی ہم اپنے اعمال کو اس طریقے سے بالکل صاف اور ستھرا رکھیں کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس کے اندر کوئی ادنا سی مشابہت بھی غیر مسلمین کی نہ پائی جائے۔ یہ ہے ہمارے اعمال کے خالص ہونے کا نتیجہ جب سامنے آئے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9-10 کا روزہ ہم رکھیں تاکہ 10 محرم کی جو روزے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو، اور 9 کا رکھ کر کے یہود کی مخالفت ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔